ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیر کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بننے والی ہے، سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ اٹ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ڈاکٹر فجر یہ بات تو اچھے سے جانتی تھی کہ شیر زمان کو ہاسپٹل سے نکالنے کے بعد بدر زمان اور ڈاکٹر رنگون والا خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، ان کو سب سے پہلا شک ہی ڈاکٹر فجر پر ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر فجر پھر بھی ان سب کے باوجود شیر زمان کو ان کے شکنجے سے نکال کر شیر زمان کا وہ احسان اتارنا چاہتی تھی جو اس نے اس پر کیا تھا۔ ایک عظیم مقصد کے لیے ایک عظیم قربانی دینا تو بنتا ہی ہے۔ شیر آہستہ آہستہ ریکور کر رہا ہے تو دوسری جانب ڈاکٹر فجر کے حالات پہلے سے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے گھر والے ڈاکٹر فجر کو سپورٹ تو کر رہے ہیں مگر صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر فجر نے ان کے کہنے پر شیر زمان کو مروا کر غائب کروا دیا ہے۔ شجاعت ڈاکٹر فجر سے سوال کرتا ہے مگر ڈاکٹر فجر کے پاس اس کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ان کو ڈاکٹر فجر سے کچھ پوچھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا کیونکہ بدر زمان پولیس کو انفارم کر چکا ہوتا ہے اور پولیس کے پاس ڈاکٹر فجر کو اریسٹ کرنے کے وارنٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹر فجر کو اریسٹ کر کے اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے جائیں گے۔ ڈاکٹر فجر سے پولیس انویسٹیگیشن کرے گی مگر ڈاکٹر فجر بس یہی جواب دے گی کہ اسے اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، اسے نہیں پتا کہ شیر زمان کہاں ہے۔ اس نے شیر زمان کو آخری بار بس انجیکشن لگایا تھا، اس کے بعد اس نے شیر کو نہیں دیکھا۔ نہ ہی CCTV فوٹیج سامنے آئے گی اور نہ ہی یہ بات ظاہر ہو پائے گی کہ شیر زمان کو آخر غائب کروایا تو کروایا کس نے، مگر سب کا شک ڈاکٹر فجر پہ ہی ہوتا ہے۔ بدر زمان اور اس کے بیٹے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر شیر ٹھیک ہو کے آ گیا تو پھر اس زمین پر ان کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں بچے گی کیونکہ شیر ان کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے وہ شیر کو ان تک پہنچنے سے پہلے وہ خود شیر کو ڈھونڈ لیں اور شیر کا قصہ ختم کر دیں تاکہ وہ کہیں ریکور نہ ہو جائے۔ تو دوسری جانب سمرا شیر کے غائب ہونے کے بعد بھی کافی اطمینان پرسکون دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ سمرا کے چہرے سے جو اطمینان جھلک رہا ہوتا ہے وہ وجاہت کو بہت بے چین اور شک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ بالآخر سمرا سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم شیر کے بارے میں جانتی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ شیر اس ٹائم کہاں ہے؟ تو سمرا وجاہت سے بولتی ہے کہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن بس اتنا معلوم ہے کہ شیر جہاں بھی ہوگا وہ خیر و عافیت سے ہوگا۔ تو دوسری جانب شہتاج بھی اب یہ بات جان چکی ہے کہ سمرا اپنے بھتیجے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، اس نے تو اپنے بھتیجے کے لیے گولی تک کھا لی تھی، اسے اس بارے میں ضرور معلوم ہوگا کہ شیر زمان اس ٹائم کہاں ہے۔ ڈاکٹر فجر کو کافی انویسٹیگیشن کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس ڈاکٹر فجر کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اس لیے وہ ڈاکٹر فجر سے کچھ سوالات کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کے پاس بھی یہ ثبوت نہیں ہوتا کہ شیر زمان کو ڈاکٹر فجر نے ہی غائب کروایا، اس لیے انہیں مجبوراً ڈاکٹر فجر کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ بدر زمان اور ڈاکٹر رنگون والا کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے ہیں۔ بدر زمان کو ایسا لگتا ہے کہ شیر زمان کو ڈاکٹر رنگون والا نے ہی غائب کروایا ہے کیونکہ زمان کو ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر رنگون والا نے دولت کے لالچ میں آ کر ضرور ایسا کروایا ہوگا۔ جو انسان پیسے لے کر اس کا کام کر سکتا ہے تو وہ کسی اور سے ایک بھاری رقم لے کر شیر کو غائب کیوں نہیں کروا سکتا اور اس کا چھپ کر علاج کیوں نہیں کروا سکتا۔ ڈاکٹر فجر تو بے قصور ثابت ہو جاتی ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے ڈاکٹر رنگون والا، اس لیے بدر زمان کا سارا شک ڈاکٹر رنگون والا پہ ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر رنگون والا کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ بدر زمان کے ساتھ آ کر جھگڑتا ہے اور یوں ان کے درمیان اختلافات مزید بڑھ جاتے ہیں اور بدر زمان جلد ہی ڈاکٹر رنگون والا کو بھی گرفتار کروانے والا ہے کیونکہ اسے ڈاکٹر رنگون والا پہ پورا شک ہے کہ اسی نے ہی شیر زمان کو غائب کروایا ہے، کیونکہ اگر یہ کام ڈاکٹر فجر نہیں کر سکتی تو پھر یہ کام ضرور ڈاکٹر رنگون والے نے ہی کیا ہوگا۔ تو دوسری جانب ڈاکٹر فجر گھر واپس تو آ جاتی ہیں لیکن شجاعت کے ذہن میں ڈاکٹر فجر سے پوچھنے کے لیے بہت زیادہ سوالات چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر فجر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ڈاکٹر فجر سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے واقعی شیر زمان کو میرے کہنے پہ مار دیا تھا یا پھر تم ہمارے ساتھ کوئی ایک نئی چال چل رہی ہو؟ تو ڈاکٹر فجر یہ سن کر پہلے تو تھوڑا گھبرا جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے باپ کو یہ یقین دلاتی ہے کہ اس نے شیر کی جان لے لی تھی، مگر شہتاج مسلسل شجاعت کو ڈاکٹر فجر کے خلاف پیمپر کر رہی ہوتی ہے کہ اس لڑکی نے ایسا کچھ نہیں کیا ہونا، یہ پھر ایک بار ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ در حقیقت شہتاج کو سمرا کی اس گھر میں موجودگی ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، اس لیے وہ کسی بات کو لے کر اس گھر میں جھگڑا کروانا چاہتی ہے تاکہ سمرا خود ہی تنگ آ کر واپس چلی جائے۔ دوسری جانب تہمینہ بیگم بھی سب کے سامنے اپنی اداکاری کے خوب جلوے دکھا رہی ہے۔
بدرزمان جیسے چالاک انسان کو بھی تہمینہ پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوا۔ شیر کو غائب کروانے میں کسی اور کا ہاتھ نہیں بلکہ اسی تہمینہ بیگم کا ہاتھ ہے۔